بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قرآن مجید کے متشابہات کے قواعد کے حوالے سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج بھی انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے قرآن مجید کے متشابہات کے حوالے سے ایک قاعدہ بیان کیا جائے گا۔ آپ حضرات آخر تک سماعت فرمائیں، انشاءاللہ آپ کے لیے مفید رہے گا۔ آج کا جو متشابہات کا جو قاعدہ ہے وہ متعلق ہے سورہ آل عمران کے ساتھ۔ سورہ آل عمران کے جتنے بھی متشابہات ہیں، تقریباً 27 یا 28 متشابہات ہیں، وہ انشاءاللہ ایک ہی قاعدے کے ذریعے حل ہو جاتے ہیں۔ وہ قاعدہ اس طرح ہے کہ سورہ آل عمران میں جو کلمات ہیں ان کی کمی واقع ہوئی ہے بنسبت اور صورتوں کے، یعنی سورہ آل عمران میں جتنے متشابہات آئے ہیں ان کے الفاظ میں کمی ہے، اور باقی جو اس کے متشابہ جو اور دیگر صورتوں میں واقع ہوئے ان میں کلمات کی زیادتی ہے۔ تو اس ایک قاعدے کو سمجھنے کے بعد انشاءاللہ تقریباً 30 سے یا 28 تک متشابہات صرف سورہ آل عمران کے وہ حل ہو جائیں گے۔ میں آپ کو اس قاعدے کی تشریح کراتا ہوں۔ قاعدہ یہ ہے کہ سورہ آل عمران میں جو متشابہات واقع ہوئے ہیں ان میں الفاظ کی کمی ہے بنسبت دیگر صورتوں کے، یعنی جن اور صورتوں میں یہی متشابہات اور صورتوں میں واقع ہوئے ہیں وہاں پر الفاظ کی زیادتی ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے متشابہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 11 میں، كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔ اب یہ جو متشابہ ہے كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہاں پر صرف کذبوا بآیاتنا کا صیغہ آیا ہے، یعنی اس میں کمی ہے، 2 کلمے ہیں صرف کذبوا بآیاتنا۔ اور اس کے جو متشابہ واقع ہوئے سورہ انفال کی آیت نمبر 52 اور آیت نمبر 54 میں۔ 52 میں ہے كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اسی طرح 54 میں ہے كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ۔ تو سورہ انفال میں جو یہ 2 متشابہ اس کے واقع ہوئے وہاں پر کلمات کی زیادتی ہے، اور سورہ آل عمران میں کلمات کی کمی ہے، کذبوا بآیاتنا، یعنی 2 کلمے صرف استعمال ہوا۔ یہ ایک متشابہ ہو گیا۔ دوسرا متشابہ اس کا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21، ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین۔ اب اس کا جو متشابہ واقع ہوا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 میں، ویقتلون النبیین بغیر الحق۔ اب کمی آل عمران میں پھر واقع ہوئی، الفاظ کی کمی ہے، اس لیے کہ سورہ آل عمران میں بغیر حق، الف لام یہاں پر نہیں ہے حق پر، اور وہاں پر سورہ بقرہ میں کلمات کی زیادتی ہے بغیر الحق، یعنی الف لام وہاں پر زیادہ ہوا ہے۔ اسی طرح اس کا تیسرا متشابہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 میں، قل اطیعوا اللہ والرسول۔ اب دیگر جو اس کے متشابہ واقع ہوئے اطیعوا اللہ کے، وہاں پر ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ جیسے مثال کے طور پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 54 ہے، قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ، یعنی یہاں پر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کلمات کی زیادتی ہے، اور آل عمران میں قل اطیعوا اللہ والرسول یعنی کلمات کی کمی ہے۔ یہ اسی قاعدے کی تشریح ہم کر رہے ہیں اور متشابہات آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا متشابہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 41، وہاں پر ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ حالانکہ جو سورہ مومن غافر ہے جو اس کا متشابہ واقع ہوا ہے آیت نمبر 55 میں، وہاں ہے فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، یعنی یہاں پر بِحَمْدِ رَبِّكَ کا لفظ نہیں ہے، آل عمران میں ڈائریکٹ ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور یہاں پر ہے سورہ مومن غافر میں بحمد ربک بالعشی والابکار۔ تو کلمات کی زیادتی ہوئی ہے اس کے متشابہات میں، لیکن سورہ آل عمران میں یہ زیادتی نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے بعد ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 44 میں، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اور جو اس کے متشابہ واقع ہوا ہے سورہ ہود میں، اس طرح سورہ یوسف میں وہاں پر ہے تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہاں پر بھی کلمات کی یعنی حرف کی زیادتی ہے جو کہ سورہ آل عمران میں نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے بعد متشابہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي، اسی آیت کے آخر میں ہے
بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهِ، اور جو اس کا متشابہ ہے سورہ یعنی 7ویں پارے میں وہاں پر فَتَنْفُخُ فِيهَا ہے. اسی طرح اس میں ہے بِإِذْنِ اللَّهِ فَتَنْفُخُ فِيهِ فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ. اس میں بِإِذْنِ اللَّهِ 2 مرتبہ استعمال ہوا، جبکہ 7ویں پارے میں جو اس کے متشابہ وہاں پر بِإِذْنِی کے الفاظ 4 مرتبہ ہے، تو وہاں پر بھی کلمات کی زیادتی ہے، جو کہ سورہ آل عمران میں یہ زیادتی نہیں ہے. اسی طرح اس کے بعد متشابہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 51 ہے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ. اب جو اس کا متشابہ واقع ہوا ہے سورہ زخرف آیت نمبر 64 میں، اسی طرح سورہ مریم آیت نمبر 36 میں. سورہ زخرف میں ہے ان اللہ هو ربی و ربکم فاعبدوہ، اور سورہ مریم آیت نمبر 36 میں وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ. تو یہاں پر بھی کلمات کی زیادتی ہے، جو کہ سورہ آل عمران میں نہیں ہے، کیونکہ آل عمران میں ان اللہ ربی اور مریم میں واو اضافہ ہے وَإِنَّ اللَّهَ ربی، اور سورہ زخرف میں ہوا کا اضافہ ان اللہ هو ربی. تو اس قاعدے کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آل عمران میں جتنے متشابہات ہیں وہاں پر کلمات کی یعنی کمی ہے، زیادتی نہیں ہے. اسی طرح اس کے بعد متشابہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 52 میں وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ رَبَّنَا آمَنَّا. اب یہاں پر بِأَنَّا مُسْلِمُونَ استعمال ہوا ہے، جبکہ جو اس کا متشابہ ہے مائدہ آیت نمبر 111 وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. یہاں پر بھی حرف کی زیادتی ہے، جو کہ سورہ آل عمران میں نہیں ہے. اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 میں ہے اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ. اب یہاں پر بھی کلمات کی کمی ہے. کس طرح کہ اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ، یہاں پر عیسیٰ ابن مریم کے بغیر آیا ہے، اور باقی دیگر جو مقامات ہیں وہاں پر ابن مریم آیا ہے، تو یہاں پر بھی کلمات کی کمی واقع ہوئی ہے. اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 60 ہے الحق من ربک فلا تکن من الممترین، جبکہ سورہ بقرہ میں جو اس کا متشابہ ہے وہاں ہے الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. تو یہاں پر بھی کلمات کی کمی ہے، جبکہ بقرہ میں کلمات کی زیادتی ہے، حروف کی زیادتی ہے. تو اس قاعدے کے ذریعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو متشابہ سورہ آل عمران میں واقع ہے وہاں پر کلمات یا حروف کی کمی ہے، دیگر اور جو صورتوں میں وہ متشابہ واقع ہے. اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 73 میں ہے قل ان الہدی ھدی اللہ، جبکہ جو اس کے متشابہات واقع ہے مثال کے طور پر سورہ بقرہ آیت نمبر 120 میں، اسی طرح انعام میں وہاں پر ہے قل ان ھدی ھو اللہ ھو الھدی، یعنی قل ان ھو اللہ ھو الھدی، وہاں پر ہوا کا اضافہ ہے. اسی طرح اس کے بعد متشابہ او یحاجوکم عند ربکم، سورہ آل عمران میں ہے او یحاجوکم عند ربکم اسی آیت نمبر 73 کے آخر میں. باقی جو دیگر جگہوں میں او یحاجوکم الفاظ استعمال ہوئے، جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 73 میں استعمال ہوئے لیحاجوکم بہ عند ربکم افلا تعقلون، اور پر لام کا بھی اضافہ ہے، عند ربکم کا بھی اضافہ ہے. اسی طرح سورہ آل عمران میں آیت نمبر 99 میں ہے قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا، اور جو اس کا متشابہ واقع ہوا ہے سورہ اعراف میں وہاں پر ہے من آمن بہ وتبغونها عوجا. تو یہاں پر بھی بھی کا اضافہ ہے، جو کہ سورہ آل عمران میں نہیں ہے. اسی طرح سورہ آل عمران کے ایک اور متشابہ ہے آیت نمبر 105 میں ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات. یہاں پر بھی ما جاءهم البینات ہے، جو اس کے متشابہ واقع ہوئے ہیں دیگر اور جگہوں میں وہاں پر ہے ما جاءتهم البینہ، جس میں تا کا اضافہ ہے، جو کہ اس صورت میں واقع نہیں ہے. اسی طرح اس صورت میں ایک اور متشابہ ہے ہا انتم اولائی حاججتم یا ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، آیت نمبر 119 میں. باقی دیگر اور جگہوں میں جو اس کے متشابہ واقع ہوئے وہاں پر ہے ہا انتم ہا اولائی. اسی طرح اس صورت میں ایک اور متشابہ وما ظلمهم اللہ ولکن انفسهم یظلمون، 117 آیت نمبر 117 مثل ما ينفقون کے آخری والی آیت ہے. یہاں پر بھی کلمات کی کمی ہے، اس لیے کہ دیگر اور جگہوں میں جو یہ آیت استعمال ہوئی وما ظلمهم اللہ ولکن کانوا کے ساتھ استعمال ہوئی، یہاں پر کانوا کا لفظ نہیں ہے. یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ سورہ آل عمران کے جتنے بھی متشابہات ہیں صرف اس ایک قاعدے کو یاد کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو تمام متشابہات آسانی کے ساتھ یاد ہو جائیں گے. وہ یہ قاعدہ ہے کہ سورہ آل عمران میں متشابہات جتنے واقع ہوئے ہیں ان میں الفاظ کی کمی ہے یا حروف کی کمی ہے. دیگر اور جو متشابہات اس کے واقع ہوئے دیگر اور صورتوں میں ان کے مطابق، یعنی ان میں الفاظ کی زیادتی ہے یا حروف کی زیادتی ہے یا کلمات کی زیادتی ہے،
جو کہ سورہ آل عمران میں نہیں ہوگی۔ اسی کی تشریح کرتے ہوئے ہم آگے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 126 ہے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ اب یہ جو متشابہ واقع ہے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اس کا جو متشابہ ہے وہ ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 9، وہاں پر ہے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 10 ہے۔ اب یہاں پر وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جو کہ یہ زیادتی سورہ آل عمران میں نہیں پائی جاتی۔ اسی طرح ایک آگے اور متشابہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، عرضها السماوات والارض، اس کا جو متشابہ سورہ حدید میں واقع ہے وہاں ہے عرضها كعرض السماء والارض، وہ زیادتی یہاں پر نہیں پائی جاتی۔ اسی طرح سورہ آل عمران کا ایک اور متشابہ ہے قل سیروا فی الارض، یعنی قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض۔ اب یہاں پر یہ جو متشابہ اس کا واقع ہوگا وہ سورہ انعام کی آیت نمبر 11 ہے قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ اب ثم کا اضافہ یہاں پر ہے جو کہ سورہ آل عمران میں نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے بعد اس کا ایک اور متشابہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 172 الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، جو اس کا متشابہ آیا ہے سورہ انفال آیت نمبر 24 میں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول۔ اب یہاں پر استجیبوا للہ وللرسول ہے جو کہ آل عمران میں زیادتی واقع نہیں ہوئی ہے۔ اسی طرح اسی قاعدے کے مطابق چلتے ہیں تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 184 میں فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور جو اس کا متشابہ ہے سورہ فاطر آیت نمبر 4 میں وہاں ہے کذبت رسل من قبلک، اب تھا کا اضافہ ہے۔ اسی طرح اسی آیت میں جاءوا بالبینات والزبر والکتاب المنیر، جو اس کا متشابہ ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 34 میں وہ ہے جاءوا بالبینات وبالزبر وبالکتاب المنیر، 29 نمبر آیت ہے سورہ فاطر کی۔ تو یہ اضافہ یہاں پر واقع ہوئے جو کہ سورہ آل عمران میں نہیں ہے۔ اسی طرح اس کا آخری متشابہ ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 186 میں ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اب جو اس کا متشابہ واقع ہوئے سورہ شورى میں وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، 41 نمبر آیت ہے سورہ شورى کی۔ اب یہاں پر بھی اضافہ ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جو سورہ آل عمران ہے وہاں پر ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ خلاصہ یہ کہ اس کے علاوہ اور بھی کئی سارے متشابہات آپ ڈھونڈ سکتے ہو، لیکن قاعدہ یہ ہے کہ سورہ آل عمران میں جتنے بھی متشابہات واقع ہوئے اکثریت کے حوالے سے، کچھ اکا دکا ایسے ہوں گے جہاں پر زیادتی ہوگی، لیکن اکثریت جو اس کے متشابہ ہے تقریباً 50 سے زیادہ متشابہ بنتے ہیں جو سورہ آل عمران میں واقع ہوئے ہیں، جن میں الفاظ کی کمی ہے یا حروف کی کمی ہے۔ دیگر اور متشابہات کے جو اور صورتوں میں واقع ہوئے ہیں وہاں پر زیادتی ہوگی حروف کی یا کلمات کی، لیکن سورہ آل عمران میں ان کی کمی ہوگی، چاہے وہ حروف کے اعتبار سے ہو کلمات کے اعتبار سے ہو۔ تو اسی قاعدے کو ذہن میں رکھ کر اگر آپ انشاءاللہ سورہ آل عمران پڑھیں گے تو کبھی انشاءاللہ آپ کے لیے متشابہات کے حوالے سے کوئی مشکل پیش نہیں ہوگی۔ اللہ پاک ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔